ستمبر 2015 کے اواخر میں روس کی گلیوں میں مشتعل مظاہرین تھے اور باقی شہریوں کے خلاف حکومتی فورسز کی حمایت کے لیے شام میں روس کی غیر قانونی مداخلت کی بین الاقوامی مذمت کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں روسی حکام نے متعدد بیانات دیے تھے، جن میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا دعویٰ تھا کہ روس شامی حکومت کی دعوت پر شام میں داخل ہوا تھا۔ جس دن روسی فوجی دستوں کے شام میں داخل ہونے کے بعد روسی آرتھوڈاکس چرچ نے، جو روسی قیادت سے وابستہ ہے، نے روس کی مداخلت کو مبارکباد دی اور اسے ایک مقدس جنگ قرار دیا، جس کے بعد اس کے ایک رکن سائمن بڈگاسروف کا بیان سامنے آیا۔ ایک روسی ٹی وی چینل پر روسی پارلیمنٹرین کا دعویٰ ہے کہ شام ہماری مقدس سرزمین ہے جہاں سے تہذیب ہمارے پاس آئی، اور اگر شام نہ ہوتا تو روس نہ ہوتا۔ یہ بیانات روسی حکمت عملی کا حصہ ہیں جسے فعال اقدامات کہتے ہیں، جس کا مقصد غلط معلومات اور بیانات پھیلانا ہے۔ روس کا میڈیا اس قسم کے پروپیگنڈے کے علاوہ عوامی اور بین الاقوامی غصے کو جذب کرنے اور شام میں روسی فوجی مداخلت کا جواز پیش کرنے کے لیے مذہبی اتھارٹی سمیت نرم طاقتوں کا استعمال کرتا ہے۔ روس نے اداروں پر سالانہ $1.4 بلین سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ مقامی اور غیر ملکی رائے عامہ کو روس کے نقطۂ نظر کی حمایت اور اپنانے کی طرف براہ راست گامزن کر سکے۔ روس 13 ملین سے زیادہ شامی پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کو پیدا کرنے کے علاوہ شامی حکومت فورسز کے ہاتھوں 4 لاکھ سے زیادہ شہریوں کی ہلاکت کی بھی تردید کرتا ہے۔ روس شام میں اپنی مداخلت کی نوعیت کی غلط تصویر کھینچنے اور چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شام کی گیس فیلڈ اور فاسفیٹ کی کانوں کو کنٹرول کرتے ہوئے شام میں اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کو وسعت دینے کی کوشش کرنا روس کی اصل وجوہات ہیں۔